जॉब्स एमसीक्यूज़ के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं आरिफ कुंडी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर ग्रामी, खिलाफती उस्मानिया की बहाल होने का वक़्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे तुर्क कौम अपने अज़ाइम को दुनिया परवास कर रही है। तुर्क सदर तैयब उर्दगान हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं कि अगले चंद सालों में मक्का और मदीना तुर्की की कंट्रोल में होंगे। क्या तैयब उर्दगान मुआहिदा लवाज़न ख़त्म होते ही सऊदी अरब पर चढ़ाई कर देंगे? आज हम आपको बताएंगे कि तुर्क कौम मुस्तक़बिल करीब में क्या करने जा रही है और तैयब उर्दगान का मिशन 2023 क्या है। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ निज़ाम ग्रामी, अर्तुग़रुल गाज़ी के बेटे उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। ये बड़े तगड़े और पक्के मुसलमान थे। इन्होंने 650 साल तक अपने उसूलों के मुताबिक हुक्मरानी की और खिलाफत चलाई। मुसलमानों और इस्लाम का झंडा हमेशा बुलंद रखा। जंगें लड़कर बहुत सारे इलाके फ़तह किए और इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक पहुंचाया। लेकिन फिर इसके बाद सल्तनत उस्मानिया पर ऐसा सवाल आया कि तुर्क कौम को मुआहिदा लवाज़न में जकड़ दिया गया और 100 साल के बाद अब वो मुआहिदा ख़त्म होने जा रहा है। जब उस्मानिया खिलाफत का ख़ात्मा हुआ तो बरतानिया ने अपने एतमादियों के साथ मिलकर तुर्की को मजबूर किया कि वो अपने हदूद के अंदर ही बंद हो जाए और कुछ शराइत रखी गई जिनको आज भी फ्रांसीसी पार्लियामेंट में तहरीरी तौर पर महफूज रखा गया। ये मुआहिदा जिन शराइत पर हुआ वो शराइत ये हैं: खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। खिलाफत उस्मानिया जब ख़त्म हुई तो उसके जानशीनों को ख़त्म किया गया, इनको जलावतन किया गया और उनके असासे ज़ब्त किए गए। ये असासे जब ज़ब्त किए गए तो 3 बरआज़मों के अंदर बेशुमार दौलत थी, बहुत सारी जायदादें थी, सारी बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के पास चली गई। इसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया, उसमें इस्लाम को ख़त्म किया गया और खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद एक और पाबंदी ये लगा दी गई कि तुर्की पेट्रोल नहीं निकाल सकेगा, यानी तुर्की न तो अपने मुल्क से और न ही अपने मुल्क से बाहर मादनियात निकाल सकता है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी कि तुर्की के अंदर तेल मौजूद है, इसके बावजूद वो दूसरे ममालिक से तेल ख़रीदने पर मजबूर है। तुर्की के पास एक बॉस्फोरस समंदर है और साहिल समंदर के एक बहुत ज़बरदस्त बंदरगाह है। इसको बैनुल अक़वामी बंदरगाह भी करार दिया गया है, यानी कोई भी यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता है और तुर्की किसी से भी टैक्स नहीं ले सकता। दोस्तों, ये बहुत बड़ी पाबंदी थी जो तुर्की पर लगा दी गई। नहर स्वेज़ को दुनिया भर की तिजारत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इसी तरह बॉस्फोरस तिजारत के हवाले से दूसरी सबसे अहम जगह है और आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पर आ जाएगा। अगर आपने कभी उम्रा या हज किया हो, आप तुर्कों को वहाँ उम्रा या हज पर आते हुए देखेंगे तो उनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे तक हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल अपने पास रखा। यानी खिलाफत उस्मानिया में सऊदी अरब का इलाका तुर्कों के कंट्रोल में था। तुर्की कौम ने कई 100 सालों तक मदीने और मक्के में आने वाले लोगों की मेज़बानी की। इस जगह से इनका इतना ज़्यादा लगाव है कि जब भी सऊदी अरब वहाँ तब्दीली करता है तो मुआहदे के मुताबिक तुर्क कौम एक एक पत्थर वापस तुर्की से ले जाकर एक बहुत बड़े म्यूज़ियम में संभाल कर रखते हैं, ताकि इन लोगों को याद रहे कि अल्लाह ने खाना काबा और मस्जिद नबी की मेज़बानी इनके पास 650 साल तक रखी। तुर्क मक्का या मदीना जाते हैं तो इनके पास नक्शा होता है। इन्हें इस नक्शे को देखकर पता चलता है कि कौन से सहाबी का घर कहाँ है। पिछले 100 सालों से तुर्क खाना काबा में अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमसे नाराज़गी ख़त्म कर दे, जो मेज़बानी का शर्फ हमें दिया था वापस कर दे।
ترک صدر طیب اردوغان نے ایک ملکی کانفرنس میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ معاہدہ لوازن کے ختم ہونے کے بعد مکہ اور مدینہ کا کنٹرول واپس لینے کے خواہش مند ہیں۔ جب یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ طیب اردوغان اس کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب پر چڑھائی بھی کر سکتا ہے، تاہم یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ دوستو، اس سے ہٹ کر اگر غیر جانبدارانہ ماہرین کی رائے لی جائے تو وہ بالکل مختلف ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان میں سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں طویل عرصے سے ترکی معاہدہ لوازن کے 100 سال پورا ہونے کے بعد معاہدہ ختم ہونے اور اس کے نتیجے میں ترکی کو مکمل طور پر آزاد ہونے کی خبریں اور تبصرے جگہ جگہ چلے آ رہے ہیں۔ تبصرے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ معاہدہ لوازن واقعی 2023 میں 100 سال مکمل ہونے پر انجام پر پہنچ جائے گا اور ترکی مکمل طور پر آزاد ہوتے ہی اپنی عظمت رفتہ آزادی حاصل کرے گا۔ لیکن چند ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دستاویز ترکی، فرانس، امریکہ، برطانیہ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں ایسے دستاویز کا کوئی بھی وجود ہی نہیں ہے۔ ان ماہرین میں سے چند ایک ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ 2023 میں معاہدے کے خاتمے کے ساتھ ہی ترکی اپنی جمہوری حیثیت ختم کر کے خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کا اعلان کر دے گا۔ اس کی دلیل کچھ یوں بھی دی جاتی ہے کہ ترکی جب خود ہی اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت خلافت عثمانیہ کی حدود میں واقع تمام ممالک یعنی شام، عراق، لبنان اور سعودی عرب کو الگ الگ آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، اور یہ تمام ممالک اب اقوام متحدہ کے رکن بھی ہیں، تو وہ بلا کیسے ان کو دوبارہ اپنے خلافت میں شامل کر سکتا ہے؟ دوسری اہم بات، ترکی اب ایک جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک میں تمام اداروں کا نظم و نسق ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق ہی چلایا جاتا ہے۔ پاکستان کے ماہرین بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ طیب اردوغان 2023 میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد ملک میں خلافت بحال کر دیں گے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ طیب اردوغان نے کبھی خلافت قائم کرنے کا اعلان ہی نہیں کیا، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ وہ خود بھی جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آئے ہیں۔ اگر اس نے عوام سے خلافت قائم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے صدارتی انتخابات میں ووٹ لینے کی کوشش کی تو وہ کسی بھی صورت اتنے ووٹ حاصل نہیں کر سکتا کہ ایک بار پھر وہ صدر منتخب ہو جائیں۔ اسی طرح پاکستانی ماہرین کا یہ دعویٰ بھی بڑا مذاق خیز ہے کہ ترکی اب تک معاہدہ لوازن کی روح سے اپنی سرزمین سے پٹرول یا معدنیات نکالنے کی اجازت حاصل نہیں، جبکہ اس سے آزادی حاصل کرنے والے تمام عرب ممالک جن میں عراق اور سعودی عرب بیش ہیں، بڑے پیمانے پر پٹرول نکال رہے ہیں۔ ان کے لیے عرض یہ ہے کہ معاہدہ لوازن 143 شقوں پر مشتمل ہے۔ کیا انہوں نے لوازن کے تمام شقوں کا جائزہ لیا ہے؟ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہرگز نہیں، کیونکہ ان شقوں میں ایسی کوئی شق موجود ہی نہیں کہ ماہرین صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ترکی اپنی قیام سے ہی اپنی قدرتی وسائل، خاص طور پر تیل اور معدنیات کے حوالے سے خود مختار ہے، بلکہ جہاں تک معدنیات کی تلاش کا تعلق ہے تو ترکی دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں سے بڑے پیمانے پر معدنیات جو کہ زیادہ تر توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کو دنیا کے مختلف ممالک میں کو برآمد کیا جا رہا ہے، اور بور معدنیات میں ترکی اس وقت 73% پیداوار کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اور دنیا کی بور کی 59% کی ضروریات کو اکیلا ہی پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی بڑے پیمانے پر تانبا، کوئلہ، سونا، کرومیم، میگنیشیم، مرکری اور گندک، نمک اور دیگر معدنیات کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، خلافت عثمانیہ جس نے 10 اگست 1920 میں معاہدہ سیور کی کڑی شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنی سرزمین کے بڑے حصے جس میں شام، عراق، تیونس، الجزائر، لیبیا اور سعودی عرب جیسے ممالک کو 3 مغربی ممالک برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیا تھا، جس پر عوام نے نہ صرف اس معاہدے کو مسترد کیا بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں
عوامی فوج تشکیل دی اور ملک میں جنگ نجات یا جنگ آزادی کا آغاز کیا گیا۔ ملک کے آزادی کے جذبے کے ساتھ بڑھی جانے والی جنگ نجات کے دوران اتحادی ممالک کو کئی ایک محاذوں پر، جس میں مارکا چناب بھی شامل ہے، اس میں شدید عظمت اٹھانا پڑی۔ ان فتوحات ہی کے نتیجے میں اتحادی ممالک اتاترک کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اتاترک ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ معاہدہ سون روس کے بعد اتحادی ممالک نے ترکی کو 4 بار امن مذاکرات کے لیے پیشکش کی اور انہوں نے 3 بار ترک قوم کی خواہشات کا احترام نہ کرنے پر اسے مسترد کر دیا۔ تاہم چوتھی بار ترک قوم کی خواہشات کا احترام کرنے پر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوازن میں امن مذاکرات میں شرکت کرنے کی حامی بھری، لیکن ابتدا میں ان مذاکرات میں ترکی کے لیے مشکلات کھڑی کیے جانے پر ان مذاکرات کا بائیکاٹ کر لیا گیا، جس پر دوبارہ سے شروع ہونے والی کٹھن مذاکرات کے نتیجے میں جولائی 1923 میں لوازن کے رومن بیلج میں لوازن امن معاہدہ طے پایا گیا، جسے اس دور میں ترک زبان میں لوازن صلح نامہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس معاہدے پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان، رومانیہ، بلغاریہ، پرتگال، بیلجیم اور یوگوسلاویہ کے نمائندوں نے دستخط کیے۔ اس وقت سے اس معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے اور اسے ختم کرنے کے بارے میں کسی فریق نے آج تک رجوع نہیں کیا۔